عموماً تو عورتیں آپ کر کے بات کر رہی ہوتی ہیں اور مرد جو ہے وہ تم تنا پہ اترے ہوتے ہیں، تو احترام کے ساتھ گفتگو کرنی چاہیے، اور عورتوں کو تو قطعاً اپنے خاندانوں کو تم نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ ظاہر جب ایک خاندانی رشتے میں ایک خاندان وجود میں آتا ہے نا، تو عورت کو اللہ نے مردوں کو عورت پہ فضیلت اس اعتبار سے دی ہے، الرجال قوامون علی النساء، تو مرد عورتوں پہ حاکم ہے، یہ نہیں کہ ان کو مارے پیٹیں گے، ایک رسپیکٹ کا درجہ تو ہونا چاہیے، باقی ہیومن ڈگنیٹی تو دونوں کی برابر ہی ہوگی نا عزت کے، بلکہ اس میں تو کئی معاملات میں عورتوں کی عزت زیادہ ہے۔ بخاری میں حدیث ہے، ایک صحابی نے پوچھا مجھ پہ سب سے زیادہ حق کس کا؟ فرمایا تیری ماں کا۔ پوچھا اس کے بعد؟ کہا تیری ماں، اس کے بعد تیری ماں، چوتھے پہ فرمایا تیرا باپ۔ اس معاملے میں تو ماں کا حق عورت کا زیادہ ہے۔ سن نسائی میں حدیث ہے کہ جنت تیری ماں کے قدموں کے پاس ہے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن یہ جو جعلی مسئلہ ہے نا کہ ماں باپ کے کہنے پہ بیوی کو طلاق دے دی جائے، یہ کوئی نہیں ہے، غلط ہے۔ یہ میرا یوٹیوب پہ آپ کلپ دیکھ لیں، نام لے سکتے ہیں، ٹھیک، بلکہ نام ہی لے رہے ہوتے ہیں، اور کیا کریں اگر کسی کی اولاد نہیں ہے یا اولاد جب تک نہیں ہوئی ہے، کیا کرے وہ؟ یہ کہے گی میرے ہونے والے یعنی بچوں کے ابا جی، اس طرح تو کوئی بھی نہیں کہتا، بھی جھوٹ ہے۔ اس طرح یہ بھی مشہور ہے کہ جی وہ بیوی اپنے خاوند کا نام نہیں ساتھ لگا سکتی، اس پہ میرا قریب لاکھوں لوگوں نے دیکھا ہے، شادی کے بعد بیوی اپنے خاوند کا نام ساتھ لگا سکتی ہے، لگا سکتی ہے۔ ہمارے ہاں کچھ اہل بیت حضرات انڈیا میں شادی کے موقع پر کارڈ پرنٹ کرنے، شادی پہ تحفہ دینے، مہندی کا کھانا، کسی کو اہل بیت حضرات نہیں ہوں گے، اہل حدیث حضرات ہوں گے، غلط کہتے ہیں اس کو، جی ان سب کو بدعت کہتے ہیں، اور یہود و نصارہ کا طریقہ کہتے ہیں۔ ان اہل بیت اہل حدیث حضرات سے کہیں کہ یہ جو آپ نکاح پڑھانے کے بعد سلام ہی لیتے ہیں، یہ کس ضعیف حدیث میں آیا ہے؟ صحیح میں نہیں، کیونکہ صحیح تو ہے نہیں ہے، ضعیف بھی کوئی نہیں، سانو پتہ ہے۔ شادی بیاہ کے اوپر میرا ایک ہی موقف ہے کہ جو چیزیں ٹریڈیشن میں چل رہی ہیں ان کو چلائیں، الا یہ کہ خلاف سنت اس حوالے سے کوئی نہ ہو کہ حرام، یعنی مرد و عورت کا اختلاط نہ ہو، باقی ہر علاقے کی اپنی ٹریڈیشن ہے۔ نبی علیہ السلام نے شادی کے موقع پہ تہمت پہنی ہوئی تھی، تو کیا ہم انڈیا پاکستان میں لوگوں کو تہمتیں پہنائیں گے؟ یہ ٹریڈیشنل چیز ہے، شلوار قمیض کوئی پہنتا ہے، پینٹ شرٹ پہنتا ہے، اس کا اپنا معاملہ ہے، حرام کام کوئی نہ ہو۔ باقی تو صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے سیدہ عائشہ سے کہا تھا تم نے گانے والی کیوں نہیں ساتھ بھیجی شادی کے موقع پہ؟ تو یہاں تو گانے کو لوگ حرام کہہ رہے ہوتے ہیں۔ جب ہم نے حدیث سامنے رکھی، وہ کہتے ہیں نہیں ہم میوزک کو غلط کہتے ہیں، گانا جائز۔ اچھا تو کس مولوی کے بچے کی شادی کے اوپر گانا ہوتا ہے؟ ویسے تو اب ویسے ہی سب کچھ چھوڑ جائز کر لیا ہے انہوں نے، تو حرام کہیں گے لیکن کریں گے بھی۔ اور سنن ابن ماجہ میں تو الفاظ ہے کہ حرام نکاح اور حلال نکاح میں فرق ہی گانے کا ہے، جس نکاح میں گانا ہو وہ نکاح حلال ہے، صحیح، گانے میں شرکی الفاظ نہ ہو، مرد مردوں میں سنائے، عورتیں عورتوں میں سنائے، ملی نغمے ہوں، بالکل ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں، جائز ہے۔ بچہ فوت ہوا پیدا کتنے ماہ کا تو جنازہ پڑھا جا سکتا ہے کہ نہیں پڑھنا ہوتا ہے، ایسے ہی دفن کر دے، اور غسل کفن بھی عام طرح کا ہی ہوگا اور قبرستان میں ہی دفن کرنا ہوگا؟ یہ سارا کچھ فراڈ ہی ہے جی، یہ فقہ حنفی کی بریکٹ کے اندر برکات ہیں کہ وہ مردہ بچے کا جنازہ نہیں پڑھتے۔ ابو داؤد میں روایت موجود ہے، اگرچہ اختلاف تھا یعنی پہلے سلف میں بھی، لیکن مضبوط رائے یہی ہے، ابو داؤد کے اندر حدیث موجود ہے، آپ کو مشکات کے اندر بھی وہ مل جائے گی کہ مردہ بچے کا بھی جنازہ پڑھا جائے گا۔ امام ترمذی نے بھی نقل کیا ہے کہ بہتر ہے کہ پڑھا جائے، چونکہ وہ جب تک پیدا نہیں ہوا تھا تو اس وقت تک تو وہ زندہ ہی تھا نا، یعنی پیدائش کے وقت وہ، میں اب کنٹرول الفاظ میں گفتگو کر رہا ہوں نا، چونکہ بچوں نے بھی ویڈیوز دیکھنی ہوتی ہیں، تو یا وہ مردہ پیدا ہوا، مردہ ہونے سے پہلے جہاں تھا وہاں تو زندہ ہی تھا نا، زندہ تھا بے شک، ٹھیک ہے، چاہے وہ 4 مہینے کا تھا، 5 مہینے کا تھا، 6 زندہ تھا نا، جی، تو باہر نکل کے مرا یا مردہ پیدا ہوا، دونوں صورتوں میں اس کو عزت دیں، غسل دیں، کفن پہنائیں، جنازہ پڑھیں۔ اہل حدیث تو کرتے ہیں ایسے، کیونکہ انڈیا پاکستان میں حنفیت کا زور ہے، اس لیے لوگوں کو یہ مسئلہ پتہ ہی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں قبرستان میں بھی نہیں دفنانا۔ اچھا دوسری طرف ان سے پوچھیں پرانے قرآن، وہ کہتے ہیں قبرستان میں دفناؤ، وہ اس کے لیے قبرستان انہوں نے رکھے ہوئے ہیں، جو مردے دفنانے کے لیے قبرستان، تو جنازہ ہوگا میرے بھائی، ہوگا، مردہ بچہ ہے، وہ کہتا نہیں ایک سا اگر لے لینا تو جہاں وہ پہلے تھا وہاں سانس نہیں تھا لے رہا، جی، تیسرے چوتھے مہینے ہی بچے کی حرکت شروع ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو زندہ ہی ہوتا ہے نا، جی، ہاں، بعد میں اگر وہ بیچ میں مردہ ہو گیا یا آپریشن کے دوران ہو گیا یا جو بھی ہے،
تو مسلمان ہے, بچہ ہے, اس کا جنازہ پڑھائیں گے. جزاک. میرا کمائی کا کوئی ذریعہ نہیں, خاوند فوت ہو گیا ہے, 5 چھوٹے بچے ہیں, قومی بچت میں کچھ پیسے ہیں جن کے ماہانہ منافع سے مشکل سے گھر چلتا ہے. خاوند کا یا میرا کوئی قریبی رشتہ دار نہیں جو مدد کرے, تو منافع کے پیسوں میں سود شامل ہوگا. میں کچھ فیصلہ نہیں کر پا رہی کہ کیا کروں, کچھ رہنمائی فرمائیں. آپ غامدی صاحب سے رابطہ کریں. غامدی صاحب کا میں نے اگلے دن کلپ سنا ہے, انہوں نے تو اس کو جائز قرار دیا ہے. ٹھیک ہے, میں اپنا اوپینین نہیں دے رہا. ان کا موقف یہ تھا کہ نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں جو استحصال کے لیے سود ہوتا تھا نا, اسے الربا قرآن میں کہا گیا ہے, خاص ربا تھا وہ, الربا. وہ کہتے ہیں وہ کیا تھا, امیر لوگ جو ہیں وہ غریبوں کا استحصال کرنے کے لیے ان کو خود سود پہ قرضہ دیتے تھے تاکہ ان سے کمائی کریں. اب بالکل 180 ڈگری ہو چکا ہے. اب امیر لوگ غریبوں کو نہیں, یعنی پھنساتے نہیں ہیں, بلکہ امیر بینک غریبوں سے کہہ رہے ہیں آپ ہمیں قرضہ دو, ہم آپ کو اس کا سود دیں گے. یہ حقیقت ہے کہ یہ پیراڈائم 180 ڈگری شفٹ ہوا ہے. آج کا جو قومی بچت کا یا بینکوں کا سود ہم حرام قرار دیتے ہیں نا, وہ سود کے فی نفسی حرام ہونے کی وجہ سے قرار دے رہے ہیں, کیونکہ اس سے غریب غریب تر ہوتا ہے, امیر امیر تر ہوتا ہے. صحیح. قرآن میں آیا کہ اللہ تعالیٰ سود کو گھٹاتا ہے اور کاروبار کو, صدقات کو بڑھاتا ہے. کاروبار حلال ہے, سود حرام ہے, تاکہ پیسہ رننگ میں آئے. اس طرح ہر بندہ ہی پیسہ بینک میں جمع کرا کے گھر بیٹھ جائے گا تو غریب لوگوں کو روزگار کہاں سے ملے گی, مجھے بتائیں. میرے پاس اگر 10 لاکھ ہے, میں بینک میں جمع کرا کے پروفٹ لوں, اس کی بجائے میں 10 لاکھ کی ایک کار لے کے رینٹ کار پہ چڑھا دوں, ایک ڈرائیور کی نوکری کھلے گی. جب گاڑی پنکچر ہوگی ایک ٹائر والے کی نوکری کھلے گی, پیٹرول پمپ سے پیٹرول ڈلے گا, گاڑی خراب ہوگی مکینک کی نوکری کھلے گی. تو اس لیے اسلام کہتا ہے پیسہ رننگ میں لاؤ. تو باقی یہ جو عورت کی کیٹاسٹرافک کنڈیشن ہے, اس کیٹاسٹرافک کنڈیشن میں بھی ہم کسی کو سود کھانے کے اوپر فتویٰ کیسے دے کے اپنی آخرت برباد کریں. ہم اس سے یہی مشورہ دیں گے کہ وہ اسلامک بینک سے رابطہ کریں. اسلامک بینکنگ میں جو بیسٹ پاسبل حالات ہیں نا اس وقت, اس کے اندر انہوں نے اس کو مینج کر لیا ہوا ہے, اگرچہ اس میں کمزوری ہیں. اسلامک بینک میں پیسے جمع کروائیں, وہ پروفٹ وہ کیا کرتے ہیں اسلامک بینک والے, قرضہ دیتے ہیں اس اعتبار سے کہ وہ فیکٹریوں میں شیئرز اپنے خریدتے ہیں. ان فیکٹریوں کی آمدن ہوتی ہے, وہ ڈکلیئرڈ آمدن ہوتی ہے, اسی میں سے آپ کو پروفٹ دیتے ہیں. کبھی کسی فیکٹری کے وہ شیئرز لے لیں گے, فیکٹری والے جب ان سے ادھار لینے جاتے ہیں نا اسلامک بینک والوں سے, وہ کہتے ہیں کہ جی ہم آپ کو ادھار نہیں دیں گے, پرسنل لون نہیں دیں گے, آپ نے فیکٹری لگانی ہے, اچھا اس فیکٹری کا اتنا حصہ جو ہے نا یہ والا پورشن ہمارا ہوگا, اس کی کمائی ہماری ہوگی, اس کمائی میں سے آپ کو بھی دیں گے, تو یہ تو حلال ہے. تو بہتر ہے, میرا یوٹیوب پہ کلپ ہے اسلامک بینکنگ, انجینئر محمد علی مرزا لکھیں, اور اس میں بہتر جو ہے کہ میزان بینک میں پیسے جمع کروائیں آپ. میں کوئی میزان بینک سے تنخواہ نہیں لیتا تھا عثمانی صاحب کی طرح, ویسے اب انہوں نے بھی چھوڑ دیا, اتنا ان پہ اعتراض ہوا ہے انہوں نے بھی چھوڑ دیا ہے. تو میں ویسے آپ کو بتا رہا ہوں, یعنی باقیوں سے بہتر ہے, وہ پریمیئر اسلامک بینک ہے پاکستان میں, یعنی بنیاد رکھی ہے انہوں نے. تو اسلامک بینک میں بجائے اب, لیکن وہ اسلامک بینک کا پروفٹ اور قومی بچت کا آدواد کا فرق ہے نا جی, یہ بھی لوگ تیار نہیں ہوں گے نا. تو یہ آخری حل ہے. دوسرا یہ کہ ایسی جیسے پرائم منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی ہم فلائی ریاست مدینہ بنائیں گے, تو اس میں تو بیوہ عورتوں کے بچوں کا خرچہ تو گورنمنٹ کو اٹھانا چاہیے. ابھی میں نے پرائم منسٹر کی ایک اناؤنسمنٹ سنی ہے کہ وہ 5 لاکھ روپے کا صحت کارڈ ہر پاکستانی کو ایشو کر رہے ہیں. میں کہتا ہوں جی اس سے تو بڑی کوئی چیز ہی نہیں ہے. صحیح, بالکل ٹھیک. یعنی صحت ہی سب سے بڑا ایشو ہے اس نیشن کا. ایک بڑا کیس آ جائے نا صحت کا, تو لوگوں کے برتن تک بک جاتے ہیں گھر کے جی. اگر ایک بندے کو یقین ہو کہ 5 لاکھ تک میرا فری ہو سکتا ہے علاج, تو ایون اس کا بائی پاس بھی ہوگا. بائی پاس تو ویسے بھی سندھ گورنمنٹ میں تو فری ہو رہا ہے. میں ویسے پیپلز پارٹی کے اس حوالے سے تعریف کروں گا, جہاں ان میں اتنی خرابی ہے نا, ہاسپٹلز میں انہوں نے کام کیا ہے, لوگوں کا فری بائی پاس ہو رہا ہے, اور وہاں پہ دل کی بیماریاں بھی بہت ہیں. پنجاب کے ہاسپٹلز بھی بہت اچھے ہیں, جو گورنمنٹ اچھا کام کر رہی ہے ہم ساتھ ہیں. تو یہ یعنی یہ ایشوز کو دیکھنا چاہیے. تو فلائی ریاست ہے تو گورنمنٹ اٹھائے ان کا خرچہ. تو یہ میں قطعاً مشورہ نہیں دوں گا کہ وہ کسی رشتہ دار کے حوالے اپنی جمع پوجی کرتے جاندے رہو گے. میں کو تو ہمارے جہلم شہر میں ایک آنٹی ہیں, وہ اسکول اور کالج کے بچے کیری ڈبے میں اٹھاتی ہیں جی. ٹھیک ہے, ڈرائیونگ سیکھی ہے انہوں نے, اس طرح اپنا ذریعہ معاش چلا رہی ہے. بالکل صحیح.
تو اس طرح بعض لوگ یوں بھی کر لیتے ہیں. ایون میرا بیٹا پک کرتی ہیں وہ, میں خود اچھا جی ہاں, تو دیکھیں نا لوگ کر بھی رہے ہیں. چھوٹا بچہ تھا ان کا جو نومولود تھا, تو ان کو بھی آگے سیٹ پہ بٹھایا ہونا بعض دفعہ, تو مجھے رشک آتا تھا, میں کہ یار. اچھا میں عورتوں کو ایک اور مشورہ بھی دوں گا کہ عورتیں جو ہے نا پارٹ ٹائم نا بیوٹی پارلر کا کام ضرور سیکھیں, اس میں بڑی رقم ہے. اپنی ایک بچی کو ضرور سکھائیں, یعنی وہ عورتوں کی تو نمائش کر سکتی ہیں نا ان کی آرائش, تو وہ باقی اگر وہ لوگوں کے سامنے کرے اس کا اپنا وبال ہے نا. کسی والے سے ہنر شامل ہو جائے, یہ ہنر ہے, اور یہ ہنر بڑا عزت والا ہے. یعنی ہمارے ابھی وائف کے سسرال والے محلے میں ایک عورت ہے, ان کا خاوند فوت ہو گیا, تو انہوں نے ایک دکان کھولی ہوئی ہے جس میں وہ سموسے بیچتی ہیں, اور انہوں نے بیوٹی پارلر کا کام سیکھا ہے بیوہ ہونے کے بعد. اب عورتیں اپنی بچیوں کو ان کے گھر میں بیچتی ہیں کہ وہ عزت کے ساتھ تیار بھی ہو جائیں گی, وہ گھر بیٹھے ہوئے ہزاروں روپے کما رہی ہیں. ٹھیک ہے نا, بجائے کہ بیوٹی پارلر جائیں. لوگ کہتے ہیں یہ گھر میں آنٹی ہیں, یہ خود تیار کر دیں گی, تو دلہنیں بھی وہ تیار کرتی ہیں. جی جی سیونگ کیا, ہاں کپڑے سینے والے, اس میں بھی ہے ظاہر ہے. آپ 5 روپے کی نلکی اور 15-20 روپے کا بکرم استعمال کر کے آپ کافی پیسے کماتے ہو. بہت کچھ ہے, لیکن یہ سارا لاہور دا راہ ہی دسنے والی گل ہے, کرایہ دینا بھی ہے نا. تو باقی وہ ایصال ثواب اور ختم اور فاتحہ وغیرہ کے صحیح احکام و مسائل سیکھیں گے, کیونکہ بعض لوگوں نے انہی آیات کو بنیاد بناتے ہوئے امت کے اندر چند ایسی چیزیں پروپیگیٹ کر دی ہے کہ آج ان چیزوں کے خلاف اگر کوئی شخص کتاب و سنت کی بنیاد پر بولتا ہے تو اسے کہا جاتا ہے کہ مر گیا مردود, نہ فاتحہ نہ درود. یعنی ان کا کوئی مردود مر جائے تو نہ یہ فاتحہ پڑھتے ہیں نہ درود پڑھتے ہیں, وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. اور اس بنیاد پر امت کے اندر ایسی رسومات ایڈ کر دی گئی ہیں کہ جن کا کتاب و سنت میں دور دور تک کوئی ذکر نہیں ملتا. جو چیزیں ملتی ہیں وہ انشاءاللہ تعالی میں ایمانداری سے فرقہ واریت کی لعنت سے بالا تر ہو کر خواہ و بات اہل سنت کہلوانے والے تینوں گروہ, بریلوی, دیوبندی یا اہل حدیث, ان کو بری لگے یا اہل تشیع کو, میں اپنی آخرت کی فکر کرتے ہوئے حق بات انشاءاللہ بیان کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ. اور اسی ایصال ثواب کے کانٹیکسٹ میں تیجا یعنی قل کا ختم, پھر 10ویں کا ختم, پھر 40واں, اور پھر 11ویں شریف, پھر رجب کے کنڈے اور محرم کی شیرنی, اس قسم کے کئی ایک رسومات ہمارے سب کانٹیننٹ یعنی انڈیا, پاکستان اور بنگلہ دیش کے دین کا تقریباً حصہ بن چکی ہیں, وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. اور یاد رکھیں کہ جو بھی رسم دین سمجھ کر اڈاپٹ کی جاتی ہے اس کے خلاف جو بندہ آواز اٹھاتا ہے وہ بہت بڑا مجرم سمجھا جاتا ہے. ہمارے اس معاشرے میں جو چیزیں دین نہیں ہے ان کے خلاف آواز اٹھانا اتنا مشکل ہے. مثال کے طور پر شادی بیاہ کی جو رسومات میں کئی ایک چیزیں جو ہندوؤں کے زیر اثر مسلمانوں میں آ چکی ہیں, ان کے خلاف کوئی بولے تو اس کو کہتے ہیں یہ فنیٹک ہے, یہ تو فنڈامنٹلسٹ ہے. اور جو چیزیں لوگوں نے دین سمجھ کر اڈاپٹ کر لی ہوئی ہیں ان کے خلاف جو آواز اٹھائے گا اس کی تو ایسی کی تیزی پھیر کے رکھ دیں گے, کیونکہ جو آواز اٹھانے والے ہیں وہ تو پھر تگڑے ہو جائیں گے, یہ تو دین کے خلاف بول رہا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں شیطان نے کیسا جال بچھایا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. ہماری آج کی یہ ایکسکلوسیو گفتگو انشاءاللہ ہماری جو ویب سائٹ ہے ahlsunnatpak.com, اس پر ہمارے یوٹیوب کے چینل 720085 کے تھرو مسئلہ نمبر 74 کے نام سے اپلوڈ ہو جائے گی انشاءاللہ. اور اس ویڈیو بک, میں ان تمام اپنے لیکچرز کو ویڈیو بکس کا نام دیتا ہوں کہ ان کے بعد انشاءاللہ لوگوں کو درجنوں کتابیں پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی, بلکہ ایک ہی جگہ حق بات فرقہ واریت سے بالا تر ہو کر موجود ہوگی انشاءاللہ. اس ویڈیو بک کا عنوان ہوگا مسئلہ نمبر 74, ایصال ثواب اور ختم وغیرہ کے صحیح فقہی احکام و مسائل. مسئلہ نمبر 74, مسئلہ نمبر 74 کے نام سے ایصال ثواب اور ختم اور فاتحہ وغیرہ کے صحیح فقہی احکام و مسائل, ایصال ثواب اور ختم وغیرہ کے
صحیح فقی احکام و مسائل. آج کے لیکچر میں جتنی بھی آیات آئیں گی اور جو کریٹیکل احادیث تھی ان کے لیے آپ کو ایک ریفرنس پیج مل چکا ہے جس پہ یہ تمام چیزیں ریٹن فارم میں درج ہیں نوٹس کی شکل میں. آج کے لیکچر میں جتنی احادیث آئیں گی ان کے انشاءاللہ میں ان میں سے جو کریٹیکل احادیث ہوں گی ان کے نمبرز علماء حرمین اور بیروت کی انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق بیان کروں گا, اور باقی احادیث جو ہوں گی صرف ان کے ریفرنس بیان کروں گا, نمبرز ٹائم بچانے کے لیے بیان نہیں کروں گا. اس کے باوجود اگر کسی کی کوئی کیوری ہو تو لیکچر کے اینڈ پہ مجھ سے پوچھ سکتا ہے یا مجھ سے ای میل پر بھی رابطہ کیا جا سکتا ہے. mirza_95@yahoo.com یہ میرا ای میل ایڈریس ہے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی احادیث کے علاوہ جتنی اور احادیث ہیں ان پر ظاہر ہے کہ صحیح اور ضعیف کا حکم بھی لگتا ہے. بخاری اور مسلم پر امت متفق ہے کہ اس کی تمام متصل الاسناد مرفوع احادیث قطعی الصحت ہیں. اس کے علاوہ جتنی احادیث میں بخاری اور مسلم سے ہٹ کر کوٹ کروں گا ان کی صحت کے اعتبار سے میں نے صرف وہ احادیث سلیکٹ کی ہیں کہ جن احادیث کو موجودہ دور میں دو بڑے حدیث کے علم کے جو ماہر ہیں شیخ البانی رحمہ اللہ اور ہمارے پاکستان میں شیخ زبیر علی زئی حافظہ اللہ, دونوں نے متفقہ طور پر جن کی صحت پر حکم لگایا ہے. اگر ایک کا بھی اختلاف تھا اور اصول محدثین پر وہ واقعی اختلاف بنتا تھا وہ تمام روایتیں میں نے چھوڑ دی ہیں. لہذا اگر کوئی کہ جی فلاں حدیث کو شیخ البانی نے صحیح کہا جبکہ اصول محدثین پر وہ پکی ضعیف روایت ہے تو میں بیان نہیں کروں گا. کئی ایسی احادیث شیخ البانی نے اپنے منہج کی غلطی کی وجہ سے ان پر صحت کا حکم لگایا ہے, لیکن اصول محدثین پر پہلے 300 سال کے جو محدثین کے اصول ہیں ان پر وہ احادیث ضعیف ہیں, اس لیے ان کو میں بیان نہیں کروں گا, سکپ کر دوں گا. آج کا لیکچر 2 پورشنز پر 2 حصوں پر مشتمل ہوگا. پورشن نمبر 1 میں انشاءاللہ تعالی یہ 4 آیات کا ترجمہ اور ان کی مختصر تشریح سننے کی سعادت حاصل کریں گے, اور پورشن نمبر 2 میں 3 علمی پوائنٹس میں اصال ثواب کے مسئلے کو انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. تو پورشن نمبر 1 کی طرف آتے ہیں. اپنا ریفرنس پیج نکال لیجئے, ایک دفعہ دروشی پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. سورۃ الانعام آیت نمبر 118 سے 121. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ, پس کھاؤ اس میں سے جس پر اللہ کا نام لیا گیا. ان کنتم بآیاتہ مؤمنین, اگر تم اللہ تعالی کی آیات پر ایمان رکھتے ہو تو, یعنی جس چیز پر اللہ کا نام لیا گیا ذبح کے وقت یا اللہ کے تقرب کے لیے کسی نے کوئی چیز صدقہ اور خیرات کی اس میں سے کھاؤ اگر تم اللہ پر اس کی آیات پر ایمان رکھنے والے ہو. وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ, اور تمہیں کیا ہوا ہے, کیوں کر ایسا ہو سکتا ہے کہ تم اس میں سے نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے. وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ, جبکہ اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ وہ چیزیں بیان کر دی ہیں جو اس نے حرام کی ہیں. جن پر ذبح کے وقت اللہ کا نام لیا گیا, بسم اللہ واللہ اکبر, جو صحیح بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے. امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین اور رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی مینڈے قربان کیا کرتے تھے تو ان کے پہلوؤں پر اپنا قدم مبارک رکھ کر بسم اللہ واللہ اکبر پڑھ کر ان پر چھری چلایا کرتے تھے.
اور یہ جو تکبیر کے الفاظ ہیں یہ اہل سنت اور اہل تشیع کے درمیان کامن ہے. ان پر اللہ کا نام لیا گیا, اس میں سے کیوں کر ہو سکتا ہے کہ تم نہ کھاؤ, جبکہ اللہ تعالیٰ نے وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ تفصیل سے بیان کر دی ہے وہ چیزیں جو حرام کی گئی ہیں تم پر. اور یہ مکی دور کی آخری سورت ہے. اس سے پہلے سورۃ النحل نازل ہو چکی تھی, اس کی آیت نمبر 115 میں 4 چیزیں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر حرام فرما دی تھی. اسی سے ملتی جلتی آیات پھر سورۃ المائدہ میں بھی آئیں, وہ آج ہمارے درس میں بھی ہیں. پہلی چیز مردار جو خود بخود اپنی موت مر جائے, دوسری چیز بہتا ہوا خون, اور تیسرا خنزیر کا گوشت, اور چوتھی وہ چیز جس کے ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام لیا جائے یا اس کو غیر اللہ کے تقرب کے لیے قربان کیا جائے. تو وہ ہم بیان کر چکے. الا ما اضطررتم الیہ, ہاں مگر جب تم مجبور کر دیے جاؤ وہ الگ بات ہے, اس میں سے تم کھا سکتے ہو. وہ سورۃ النحل میں بھی موجود ہے, اور باقی قرآن پاک میں کئی مقامات پر یہ مضمون آیا ہے کہ اگر زندگی موت کی کشمکش بن جائے پھر حرام میں سے اتنا کھایا جا سکتا ہے دل میں کراہت رکھتے ہوئے کہ جس سے جان بچ جائے. وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَفْوَاهِهِمْ, اور بے شک اکثر لوگ وہ ہیں جو کہ گمراہ کرتے ہیں اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہوئے, بغیر علم, علم کے بغیر. میں نے کئی دفعہ یہ بات عرض کی ہے کہ جو بھی شخص علم کے بغیر بات کرتا ہے اس کے پیچھے اس کی خواہشات نفس اور اس کے جذبات ہوتے ہیں. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جتنے جذباتی لوگ ہیں اتنے ہی بے علم ہوتے ہیں. ان کو الف بے نہیں دین کی آتی ہوتی, لیکن اتنے جذبات کے ساتھ اپنے عقائد پر محکم ہوتے ہیں کہ انسان کہتا ہے کہ اس سے زیادہ حق پر کوئی ہے نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرما دیا کہ وہ لوگ گمراہ ہوتے ہیں اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہوئے بغیر علم کے. بس جس طرح آباء و اجداد کو پایا, اسی تو شروع تو ہی ہیں, ہم تو شروع سے یہی کرتے آ رہے ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ جو آپ باتیں کر رہے ہیں ہم نے تو آج تک سنی نہیں. جیسا کہ بہت بڑا قرآن و سنت کا عالم ہے کہ بچپن سے ہی قرآن و سنت پڑھ رہا ہے, اس نے آج تک سنی نہیں ہے. ان ربک هو اعلم بالمعتدین, بے شک تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ کون ہے جو حد سے بڑھ جانے والے ہیں, جو راہ راست سے ہٹے ہوئے ہیں, جو افراط و تفرید کا شکار ہے, اللہ کے علم میں ہے. وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ, اور چھوڑ دو ہر وہ گناہ چاہے وہ ظاہر ہو یا چھپا ہوا ہو. ان الذین یکسبون الاثم, بے شک وہ لوگ جو کہ جان بوجھ کر گناہ کماتے ہیں, سیجزون بما کانوا یقترفون, بے شک اللہ تبارک و تعالی ان قریب اللہ تبارک و تعالی ان کے برائی کی سزا ان کو دے دے گا. وہ پا لیں گے اپنی برائی کی سزا ان قریب. ولا تاکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ, اور مت کھاؤ اس میں سے جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا. وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ, اور بے شک یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا اس کو تم کھاؤ, حرام ہے. وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ, اور بے شک شیطان جو ہیں وہ اپنے دوستوں کی طرف القاء کرتے ہیں, ان کو وحی کرتے ہیں, خفیہ بات ان کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں. لِيُجَادِلُوكُمْ, تاکہ اے مسلمانوں وہ شیطان کے چیلے تم سے جھگڑے. وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ, اور اگر تم نے ان کی اتباع کی, ان کی پیروی کی, إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ, تو بے شک تم بھی مشرکوں میں شامل ہو جاؤ گے. یہ صحابہ کو خطاب ہو رہا ہے اور ان کے ذریعے پوری امت کو کہ اگر تم نے بھی ان شیاطین کی پیروی کی تو تم بھی انہی میں سے ہو جاؤ گے. وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. یہ کیا وہ جھگڑتے تھے مسلمانوں کے ساتھ؟ وہی من گھڑت قصے خیالات کے ساتھ مسلمانوں کو چھیڑتے تھے کہ اچھا تم کہتے ہو کہ ذبح کے وقت اللہ کا نام لیا جائے اور ذبح تم خود کرتے ہو, تو کیسی عجیب بات ہے
کہ جو جانور اپنی موت مر جائے اس کو تم کہتے ہو حرام ہے، یہ مردار ہے، اس کو تو اللہ نے مارا ہوتا ہے اور وہ حرام، اور جس کو تم مارتے ہو وہ حلال. دیکھا کیسی پکی دیتے تھے مسلمانوں کو وہ علم الکلام کی. جو یہ ہمارے بھی بعض لوگ جو ہے وہ عقلی دلائل رکھتے ہیں سامنے. عقلی دلیل پہ تو بہت زبردست بات ہے کہ جس کو اللہ مارتا ہے اس کو تم کہتے ہو حرام، اور جس کو تم اپنے ہاتھ سے ذبح کرتے ہو کہتے ہو حلال. تو اس قسم کے خیالات کے ساتھ مسلمانوں سے جھگڑتے تھے. مسلمانوں کو کہا گیا کہ ان کی پرواہ مت کرو، اور اگر تم نے ان کی پیروی کی تو تم بھی مشرکوں میں شامل ہو جاؤ گے. وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تعالی. اب یہ بالکل کانٹیکسٹ واضح ہے ان آیات کا. بار بار ذکر آیا کہ ان چیزوں کو کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا. ان آیات سے دو رزلٹس ہمارے سامنے آئے. پہلا کہ مومنین کی نشانی ہے کہ وہ اللہ کے نام پر دیے گئے ذبیحہ میں سے کھاتے ہیں جس پر اللہ کا نام پڑا جائے. اب اسی سے چند لوگوں نے دلیل پکڑی کہ ہم بھی قرآن پکڑ کے پڑھتے ہیں اور پھر کھانے پہ پھونک مارتے ہیں تو اللہ کا نام لیتے ہیں. آپ کو کیا تکلیف ہے، آپ کیوں نہیں کھاتے اس میں سے؟ اور کہتے ہیں نہیں دیکھیں قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ جو لوگ 11ویں نہیں کھاتے اور جو رجب کے کنڈے نہیں کھاتے اور محرم کی شیرنی نہیں کھاتے ان کو تو اللہ تعالیٰ کہا تم مشرکوں میں شامل ہو جاؤ گے. حالانکہ یہاں پر کلام اللہ کا ذکر نہیں ہو رہا، اللہ کا نام لیا گیا، اللہ کا اسم. اور اسم جو ہے وہ کوئی صفت والی بات نہیں ہے، اللہ کا ذاتی نام بسم اللہ واللہ اکبر. یہ اسی کانٹیکسٹ میں بات چل رہی، بلکہ یہ پوری سورۃ الانعام ہے ہی اسی ٹاپک پہ ہے. لیکن وہ جان بوجھ کر اس طرح کی چیزوں کے ساتھ پروپیگیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. انشاءاللہ اگلے دلائل ان کے آئیں گے. تو پہلی چیز بتا دی اس میں یہ ثابت ہوئی. دوسرا، جس چیز پر ذبح کے وقت اللہ کا نام نہ لیا جائے ایسا کھانا گناہ اور حرام ہے، چاہے وہ حلال چیز ہی کیوں نہ ہو. مرغی حلال ہے، بکری حلال ہے، لیکن اس کے ذبیحہ کے وقت اللہ کا نام ذکر نہیں کیا تو چاہے امام کعبہ نے اس کو ذبح کیا ہے وہ مردار ہے، حرام ہے. اور اس کے بالکل اپوزٹ، اگر حلال چیز کو کوئی فاسق مسلمان، حتیٰ کہ کوئی یہودی یا عیسائی بھی جو اہل کتاب ہے، وہ اللہ کا نام لے کر ذبح کرے تو وہ کھانا حلال ہے. اس کا ذکر سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 5 کے اندر موجود ہے. اسی آیت کے اندر اہل کتاب کا ذبیحہ بھی مسلمانوں کے لیے حلال کیا گیا اور ان کی عورتوں کے ساتھ نکاح کرنے کو بھی حلال قرار دیا گیا. اور یہ بعض لوگ کہتے ہیں یہ اس وقت کے اہل کتاب تھے، آج کے اہل کتاب اور ہے، اس وقت کے اور ہے. بھائی اس وقت بھی مشرک ہی تھے اہل کتاب، لیکن اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب مشرک اور بت پرست مشرکوں میں فرق کیا ہے. بالکل اس طریقے سے ہمیں بھی کلمہ گو مشرک اور غیر کلمہ گو مشرک میں فرق کرنا چاہیے. یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ جو کلمہ گو مشرک ہے یہ تو مشرکین مکہ سے بھی گئے گزرے ہیں، یہ اپنے دماغ کا علاج کرائے جو یہ بات کرتا ہے. اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ جو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ڈیوینٹی کلیم کرتے تھے اور عزیر علیہ السلام کے بارے میں، ان کی عورتوں سے نکاح کو جائز قرار دیا اور ان کے شرک کو اللہ تبارک تعالیٰ نے شرک سمجھتے ہوئے صرف اہل کتاب ہونے کا ان کو بینیفٹ دیا. تو جو اہل قرآن ہیں ہمارے مسلمان، اگر ان میں کوئی ایسی خرابی موجود ہے تو ان کی عورتوں کے ساتھ بھی نکاح بدرجہ اولا جائز ہے. یہ اکثر پوچھے ہوتے ہیں جی شیعہ کے ساتھ نکاح ہو جاتا ہے، جی بریلوی کے ساتھ ہو جاتا ہے، جی اہل حدیث کے ساتھ ہو جاتا ہے. ان ظالموں سے پوچھیں کہ اہل کتاب کی عورتوں کے ساتھ اگر نکاح ہو جاتا ہے تو یہ کلمہ کو جو مسلمان ان سے بھی گئے گزرے. بس یہ مولویوں نے الٹا گیئر چلا دیا ہوا ہے فرقہ واریت کی لعنت کی وجہ سے. وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تعالی. لیکن یہ بات بھی یہاں پر یاد رکھیں کہ صرف اللہ کا نام لینا کافی نہیں ہے. بعض صورت میں کافی بھی ہو سکتا ہے اگر آپ نے صرف گوشت کے لیے ذبح کیے، صرف گوشت کھانے کے لیے اللہ کا نام لیا. لیکن اگر وہ ذبیحہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے تقرب کے لیے ہے تو اسی میں امپلائڈ ہے کہ اس پر غیر اللہ کا نام بولا گیا. لیکن یہ مسئلہ اس سے اجتہادن نکلتا ہے، ڈائریکٹ نہیں ہے. اگر کوئی شخص کہتا ہے میں فلاں بزرگ کے ایصال ثواب کے لیے کر رہا ہوں، اس کو ہم اجتہادن ناجائز سمجھتے ہیں، قطعی طور پر حرام کا فتویٰ نہیں لگا سکتے، لیکن جائز کسی صورت نہیں ہے. البتہ اگر کسی کا یہ عقیدہ ہو گیا کہ میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ
کہ इसाले सवाब के लिए ये बकरा, ये न्याज दूंगा, होगी तो अल्लाह के नाम की, लेकिन उनको सवाब पहुंचे, इसकी बरकत से मुझसे मुसीबतें टल जाएंगी। तो अब उसने शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में ऐसा अकीदा रखा जो अकीदा सिर्फ अल्लाह ताला के साथ खास रखना चाहिए था। लिहाजा उसका ये सारे का सारा खाना 100% हराम होगा। वलियाज़ु बिल्लाहि ताला। अब यहां पर इन आयात के कॉन्टेक्स्ट में सूरतुल मायदा की आयत नंबर 3 बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो आपके रेफरेंस पर दूसरे नंबर पर है। ये काफी लंबी आयत है, लेकिन उसका कुछ पोर्शन मैंने इसमें नकल किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरतुल मायदा में शरीयत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फाइनल अहकाम आए हैं, शरीयत के, यानी इस्लामी फिक्र, उसके फाइनल अहकामात। हुर्रिमत अलैकुमुल मैततु, ये वही जो मैंने कहा था सूरतुल नहल में भी 4 चीजें, यहां पर 11 चीजें हराम की गई हैं। उनमें से 5 का जिक्र हम आज के दर्स के हवाले से उस कॉन्टेक्स्ट में करेंगे। हराम कर दिया गया तुम पर मुर्दार, वद्दमु और बहता हुआ लहू।